آج ہم جا رہے ہیں ٹک جو ہے وہ ایک دنیا کا آخری حصہ ہے. نارتھ ویسٹ ٹیریٹوریز کینیڈا کے جو بالکل ناردرن ٹپ ہے, تو وہاں پہ یہ شہر ہے. اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ سب سے ناردرنلی کمیونٹی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آرکٹک اوشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس روڈ کو کافی مینٹین کیا جاتا ہے, حالانکہ پیوڈ نہیں کے باوجود سپیڈ 100 ہے. شدید سردی کی وجہ سے اور گرمیوں میں بھی زمین کے فروزن رہنے کی وجہ سے جگہ درختوں کے اگنے کے حساب سے نامناسب ہے. ابھی ہم راستے میں ہیں اور تقریباً 80 کلومیٹرز رہ گئے ہیں تک کا. یہ جو ہائی وے ہے اس کا نام ہے ITH, انوویک ٹو ٹک ہائی وے. یہ ہائی وے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے, جو نہ کہ صرف 1000 ٹک کے رہنے والوں کے لیے بنی ہے, جو کہ فیوچر کے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اور خصوصاً دفاع کے اعتبار سے اور سیاحت کے اعتبار سے کافی معنی رکھتی ہے. یہ روڈ ہمیں بحر منجمد شمالی لے کے جا رہی ہے. ٹک پہنچ گئے ہیں. یہ پنگوز اس جگہ کا لینڈ مارک ہے, اور جہاں سے ٹک سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ پیچھے پنگوز نظر آ رہے ہیں. یہ آرکٹک ریجنز میں بنتے ہیں جب فریزنگ ٹیمپریچرز کی وجہ سے گراؤنڈ واٹر اوپر کی طرف پش ہوتا ہے, جو سرفیس کے نیچے آئس کا ایک ٹیلا بنا دیتا ہے. وہ ٹیلا باہر سے ایسا نظر آتا ہے, جس کو مقامی قبائلی زبان میں پنگوز کہتے ہیں. پرانے زمانے میں اس پر چڑھ کے نوویالویٹس اپنے کیربو ہرڈز کا دور سے کھڑے ہو کے مشاہدہ کرتے تھے. چلتے ہیں شہر کی طرف, جو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. ہم پہنچ گئے ہیں ٹک. جس طرح آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹک کا بورڈ ہے اور نیچے لکھا ہے لینڈ آف دا پنگوز. اور اگر آپ اس سمر میں آئیں تو یہ ساری جگہ جو ہے وہ بالکل گرین ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ ٹائپس کے پلانٹس یہاں پہ جو ہے نا وہ اگتے ہیں. تو فی الحال جو یہاں پہ ابھی -40 ہے, اور تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے ایک ڈیزرٹ لگ رہا ہے سنو کا. اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج یہ سنی ہے. اور بیسیکلی ٹک جو ہے وہ ناردرنلی موسٹ کمیونٹی ہے نارتھ ویسٹ ٹیریٹوری کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے آرکٹک اوشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے. اور فائنلی اس کے بعد مزید کچھ آئلینڈس ہیں, ہرشل آئلینڈس وغیرہ, اور اس کے بعد فائنلی نارتھ پول آتا ہے. تو یہ کافی یونیک سی جگہ ہے. تو ہمارے ساتھ سردی اتنی شدید تھی کہ میں کچھ زیادہ دیر وہاں کھڑا نہ ہو سکا. ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں. پاور لائنز نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ ڈیزل پاورڈ جنریٹر سے بنتی ہے. پورے سال کی انرجی نیڈز کو مد نظر رکھ کے ڈیزل یہاں پہ یوزلی سمر منتھس میں لایا جاتا ہے. اس کمیونٹی میں سولر اور ونڈ کا رجحان بھی کافی بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ہمیں گیس اسٹیشن نظر آیا. جیسے ہی ہم سٹی میں انٹر ہونے لگے تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے گیس ڈلوا دی جائے. اور ہم نے آخری کام نکلتے ہوئے بھی یہی کیا تھا کہ گیس ڈلوا لیں, کہ ایٹ لیسٹ خدا نخواستہ اگر آپ راستے میں کوئی ہو جاتے ہیں تو کم از کم اس وجہ سے نہ ہو کہ آپ کے پاس گیس نہیں ہے. تو گیس یہاں پہ کافی ایکسپینسو ہے, اور گیس کا مل جانا ہی بڑی بات ہے. اور یہ چاہیں کہ وہ کچھ بھی چارج کر سکتے ہیں اور آپ کو پے کرنا پڑے گا گیس کے لیے. سوویت یونین کے فال ہونے تک اس شہر میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی تھا, اور کامن ویلتھ ممالک کی فوج بھی تھی. کیونکہ روس یہاں سے کچھ خاصا دور نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ کچھ اس دور کی باقیات بھی نظر آتی ہیں. جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ پورے راستے ہمیں کوئی جانور نظر نہیں آئے. جیسے ہی ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو ہمیں کتے نظر آئے. چلیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کسی نے اس شہر میں استقبال نہیں کیا. اکثر پالتو کتوں کے گلے میں کالر ہوتا ہے, جیسے کہ ان کے ہے. اس وقت تقریباً 5:30 بج رہے ہیں, اور یہاں پہ ٹیمپریچر -32 ہے. اتنی سردی ہونے کے باوجود یہاں پہ زندگی گزارنے کی تمام سہولیات میسر ہیں. لوگ یہاں پہ پیدل بھی چلتے نظر آ رہے ہیں, اور اسکیڈوز پہ بھی. یہ روڈ اس چھوٹے سے گاؤں سے گزرتی ہوئی بحر منجمد شمالی کے ساحل کی طرف جا رہی ہے, جو کہ ہارڈلی اب 2 کلومیٹرز رہ گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اکثر گھروں کے باہر گاڑیوں کی طرح کشتیاں بھی کھڑی ہیں, جو کہ لیٹ جون اور اکتوبر کے درمیان پگھلے ہوئے سمندر کی زینت بنتی ہیں. ہم اس احاطے کی طرف مڑ رہے ہیں, جو کہ ایک مین ٹورسٹ اٹریکشن ہے. آپ کے اندازے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ احاطہ کوئی 100 میٹر بائی 200 میٹر ہے. یہ وہ شور لائن ہے جو وزٹرز کے لیے ایکسیسیبل ہے. اسی احاطے میں وہ چھوٹے چھوٹے تمام نشانات موجود ہیں جو آپ کو گوگل سرچ پہ آرکٹک اوشن سرچ کرنے پر نظر آتے ہیں. دیکھیے اس جگہ کو اگست میں بالکل ایک مختلف نظارہ دے رہی ہے. وزٹرز یہاں پہ عارضی طور پہ اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں, RVs پارک کرتے ہیں, اور ساحل سمندر پر واک کے لیے جاتے ہیں. یہ ساحلی پٹی ابھی سنو کے نیچے چھپی ہوئی ہے, اور فی الحال ایکسیسیبل نہیں ہے. اکثر لوگوں کی بکٹ لسٹ میں ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنا ٹو ڈپ کریں. اگر آپ بھی اسی کے ہی خواہش مند ہیں تو ٹک کے مقام پر یہ ساحلی پٹی آپ کو بھرپور سہولت فراہم کر سکتی ہے, لیکن اسی صورت میں کہ آپ گرمیوں میں آئیں. ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, آرکٹک اوشن کے سامنے کھڑے ہیں. یہ کافی بورڈ جو ہے وہ مشہور ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی.
تو بیسکلی ہم اس وقت ٹک کے اندر ہیں اور آئیں آپ کو میں آرکٹک اوشن بتاتا ہوں. یہ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ آرکٹک اوشن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح یہ کوئی ڈیزرٹ ہو. یہاں پہ شدید سردی ہے. اگر آپ نے معاشرتی علوم کی کلاس میں کچھ توجہ دی ہوگی تو آپ صحیح پہچان رہے ہیں کہ یہ بحر منجبت شمالی ہے جو کہ صحرائے منجبت شمالی معلوم پڑتا ہے. قطب شمالی یا نارتھ پول یہاں سے 1000 کلومیٹرز کی دوری پہ ہے. یہاں کے مقامی نیویالویٹس کہلاتے ہیں اور یہ انہی کی ہی زمین ہے. وہ اپنی کشتیوں میں یہاں پہ ویلز کا شکار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سیلز اور مائگریٹوری برڈز جیسے گیز اور بطخ، اور ان کے گوشت کو پورے سال زمین کے اندر اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے تہہ خانوں میں اپنی فیملیز کے لیے سٹور کرتے ہیں. ان کولڈ سٹوریج بیسمنٹس کو کیش کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہاں پہ مٹی کی لیئر کے نیچے برف ہے جس کو پرما فراسٹ کہتے ہیں. اگر آپ کی مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی جان پہچان ہو تو وہ آپ کو شاید ان کیشز کے اندر جانے دیں. سننے میں آیا ہے کہ پہلے وزٹرز ان کیشز میں جا سکتے تھے لیکن سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اٹریکشن کو بند کر دیا گیا. بتائیے کہ آپ یہاں جانا چاہیں گے؟ آئیے چلتے ہیں واپس سرفس پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ برف کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ نیویالویٹس، انویٹس اور گویچن ہزاروں سالوں سے مقیم یہاں سردیوں میں دور حاضر کی جدید امینٹیز کے بغیر صرف 80 یا 100 سال پہلے کیسے گزر بسر کرتے ہوں گے. دور قدیم میں وائی فائی کی سہولت نہ میسر ہونے سے کتنی بوریت اور ڈپریشن سے دوچار ہونا پڑتا ہوگا. کچھ گھروں کے باہر یہاں پہ ایک فیول ٹینک نصب ہے جس کے اندر ڈیزل ہوتا ہے جو کہ گھر کی ہیٹنگ نیڈز پوری کرتا ہے. آئیے چلتے چلتے یہاں کا مقامی قبرستان بھی دیکھتے چلتے ہیں. ایک عربی کہاوت کے مطابق "The cemetery is filled with indispensable people"، مطلب کہ آپ کتنے بھی ضروری کیوں نہ ہو، کتنے بھی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، کسی کے جانے کے بعد زندگی نہیں رکتی. اسلام میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں انہوں نے دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کی مثال ایک مسافر کے درخت کے نیچے آرام کر کے سفر پر دوبارہ چل پڑنے کی ہے. جہاں پہ بات موت کی ہوتی ہے وہاں پہ مذہب کی بھی بات ہوتی ہے. بتاتے چلتے ہیں کہ نیویالویٹس بہت اسپریچول ہیں. روحانیت یا روحانی سوچ کا بہت گہرا تعلق ہے زمین کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اور آباء و اجداد کی روحوں کے ساتھ، جو کہ 19ویں صدی سے یورپینز کے آنے کی وجہ سے اور عیسائیت کی درس و تدریس کی وجہ سے دور حاضر تک ان کا مذہب ٹریڈیشنل اسپریچولیٹی اور عیسائیت کے ایک بلینڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ ٹک کی اسکائی لائن ہے. آرکٹک اوشن کا یہ ساحل حیرت انگیز طور پر خاموش ہے. روڈ کی دوسری سائڈ پر ایک خوبصورت مونومنٹ ہے کمیونٹی کے ٹریڈیشنل ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہاں پہ وائکنگ سٹائل ٹمبر اینڈ سوڈ لانگ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے جو کہ ابتدائی یورپین سیٹلرز نارتھ امریکہ میں رہنے کے لیے بنایا کرتے تھے. اس طرح کے اسٹرکچر کا یہاں پہ ہونا میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ یورپین سیٹلرز ایسٹرن کوسٹ یعنی کہ نیو فاؤنڈلینڈ والی سائڈ پہ رہتے تھے جس کے اور یورپ کے درمیان میں اٹلانٹک اوشن ہے. ان کو ووڈن سوڈ ہاؤسز اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اندر جو ہے لکڑی کی فریمنگ ہے جس کے اوپر چکنی مٹی اور گھاس کی لیئر ہے جو کہ خاصی انسولیشن پرووائڈ کرتی ہے، خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سخت آب و ہوا ہو. یہ اس گاؤں کا واحد گروسری سٹور ہے. ناردرن اس کا نام ہے. خوبصورت اس کی لوکیشن ہے. اس کی تاریخ اس جگہ کی خوبصورتی سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. آج بھی اس سٹور کو ہڈسن بے کمپنی ہی اون کرتی ہے جو کہ دنیا کی سب سے پرانی انکارپوریٹڈ جوائنٹ سٹاک مرچنڈائزنگ کمپنی ہے جو 1670 سے چلی آ رہی ہے. چلیے اب آپ کو اتنا حیران پریشان کرنے کے بعد ریسٹورانٹ لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے پیٹ کی خاطر تواضع کریں گے. یہ ایک فیملی ریسٹورانٹ ہے اور اونر کے گھر کے اندر کچھ ہاسٹلز بھی ہیں، بیڈ اینڈ بریکفاسٹ بھی ہے، اور گھر کے پرانے حصے میں جو کہ اسی احاطے میں ہے کچن ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اسی گھر کے بیک یارڈ میں ایک نئی بلڈنگ ہے جہاں پہ ڈائن ان فیسلٹی ہے. مینیو تو فاسٹ فوڈ ہی تھا لیکن کچھ ٹریڈیشنل بھی تھا. یہاں پر میں نے پہلی دفعہ ویل کا گوشت ٹرائی کیا. یہ یہاں کی ڈیلیکیسی ہے، آپ اس کو یہاں کی سوغات کہہ لیں. کیوبز کو ٹوتھ پک پر چڑھا کے پیش نظر کرتے ہیں. یہ مکٹک کے نام سے مشہور سفید حصہ فیٹ ہے اور اس کا ذائقہ کچھ سوشی سے ملتا جلتا ہے. ٹک کی حیرت انگیز دنیا میں ڈرفٹ ووڈ بھی حیثیت کی حامل ہے. کینیڈا کا سب سے لمبا مکینزی ریور جو کہ بے فور سی آرکٹک اوشن میں ملتا ہے، جنگلات میں سے گزرتا ہوا اپنے ساتھ یہ لکڑی لے آتا ہے
جو کہ یہاں ساحل پر ایک بھاری تعداد میں موجود ہے، جو نہ کہ صرف بچھی ہوئی بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہے بلکہ صدیوں سے انویالویٹس کی زندگی کا حصہ ہے، جسے وہ تعمیر اور ایندھن کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس وقت شام کے کچھ 6:30 بج رہے تھے اور ہم بس نکلنے والے تھے۔ گاڑی کو روڈ سائڈ پر پارک کر کے سیدھی ہی کر رہے تھے کہ ایک مقامی ینگ لڑکا اپنے اسکیڈو سے اترا۔ وہ سمجھا کہ ہم سٹک ہو گئے ہیں اور وہ ہماری مدد کرنے کی نیت سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر ہم نے بات چیت کی۔ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آیا۔ جب اس کو میں نے بتایا کہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے تو اس نے اپنا پرجوش خوبصورت ویلکم میسج ریکارڈ کروایا۔ یہ اس ٹرپ کا واحد انٹریکشن ہے، یادگار ہے، آپ بھی سنیے۔ اللہ نگہبان۔ Hello from Tuk Tuk Yak Tuk.